الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك صلاة والسلام. ہمارے رب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت اور اپنے حبیب کی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ انسان دنیا میں جنم لیتا ہے اور جتنا اس کے نصیب میں یہاں پر جینا لکھا ہوتا ہے اتنا جی کر کے پھر یہ دنیا چھوڑ کر کے یہ مر جاتا ہے. یہ مرنا اور موت یہ ہے کیا اور انسان کی حقیقت کیا ہے؟ بہت توجہ کے ساتھ اس کو ہمیں سننا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ملا کر کے پیدا کیا. یہ دو چیزوں کا مرکب ملا ہوا انسان ہے. ایک ہے اس کا بدن شریر اور دوسری چیز ہے اس کی روح اور اس کی جان. دونوں چیزیں ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں. قرآن کریم میں دونوں چیزوں کا بیان آیا ہے. سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے اصل انسان سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا کہ جاؤ اور زمین سے الگ الگ حصوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی اٹھا کر کے لے آؤ. جبکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے لیکن پھر بھی کام عالم کے اور کائنات کے فرشتوں کو اللہ دیتا ہے تاکہ دنیا میں جو مخلوق آئے انسان آئے اسے پتہ چلے کہ ہر انسان ہر کام خود نہ کرے بلکہ وہ دوسروں سے بھی کام لیا کرے تاکہ ہر انسان کا نظم اور اس کا گھر اس کا بار سب کچھ چلتا رہے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں لیکن اس نے زندگی جینے کا طریقہ دکھا دیا.
اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا. تفسیر میں آتا ہے کہ پہلے حضرت جبریل علیہ السلام دنیا میں آئے، زمین پر اترے. اس ٹائم پر کوئی بھی انسان دنیا میں نہیں تھا، پیدا ہی نہیں ہوا تھا. اب الگ الگ مٹی کا تھوڑا تھوڑا حصہ لانا ہے. افریقہ کی کالی مٹی، یوروپ کی گوری مٹی، ہندوستان کی مکس مٹی، چائنا کی چپٹی مٹی، اس طریقے سے الگ الگ مٹی کے الگ الگ جو حصے ہوتے ہیں، وہ سارے حصوں کو تھوڑا تھوڑا ملا کر کے مٹھی بھر کر کے اللہ کی بارگاہ میں لے جانا ہے. جب فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام دنیا میں اترے اور مٹی اٹھانے لگے تو یہ مٹی رو رو کر کے ہاتھ جوڑ کر کے کہنے لگی، منت سماجت کہنے لگی. ہاتھ جوڑنے کا مطلب اس کے ہاتھ نہیں تھے کہ جوڑ دیے، یعنی مطلب یہ کہ وہ رونے لگی، عاجزی کرنے لگی، اور اپنے زبان حال جو اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت دی تھی اس سے وہ بولنے لگی کہ جبریل خدا را مجھ پر ترس کرو، اللہ کے واسطے مجھے مت لے جاؤ. ہر حصے نے ایسا ہی کہا کہ مجھے مت لے جاؤ. جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ اس سے وہ انسانوں کا بھی بدن بنے گا کہ جو اللہ جس کو بنائے گا لیکن وہ اللہ ہی کی نافرمانی کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غضب اور جلال ڈال کر کے اسے اپنی جہنم کی آگ میں جلائے گا. تو میں اس بدن کا حصہ نہیں بننا چاہتی کہ جس کو اللہ عذاب دے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے. تو فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام واپس گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہوا، جبکہ اللہ خوب جانتا ہے کیا ہوا، سمیع و علیم ہے. جبریل علیہ السلام نے پورا قصہ سنا دیا. اللہ رب العزت نے دوسرے فرشتے حضرت میکائیل کو بھیجا، جاؤ. وہ بھی آئے اور آ کر کے ان کے ساتھ بھی مٹی نے یہی کہا. وہ گئے، انہوں نے بھی کہا کہ مجھے بہت رحم آ گیا، ایسا ایسا معاملہ ہوا تو مجھے ترس آ گیا، میں چھوڑ کے چلا آیا. آپ یہ مت دیکھو کہ اللہ نے کہا تھا لانے کے لیے اور وہ بغیر لیے گئے. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں اللہ کا حکم کیا تھا وہ فرشتے خوب جانتے ہیں. اب وہ آئے اور لے کر کے بغیر لیے گئے، اس میں ان فرشتوں کی رحم دلی اللہ تعالیٰ نے دیکھی. اور اللہ تعالیٰ کو مہربانی بہت پسند ہے. اللہ خود رحمت والا ہے اور رحمت والے محبوب کو بھیجا ہے، اور رحمت والی امت کو اللہ پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوری امت میں سب سے اونچا مرتبہ ہے. وہ اس لیے بھی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حدیث پاک میں ارشاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان ارحم امتی علی امتی ابا بکر. سبحان اللہ. ابو بکر، بے شک میری امت میں سب سے زیادہ مہربان اگر میری امت پر کوئی ہو تو وہ ابو بکر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ ولی کو ولایت بھی جو دیتا ہے، حضرت علامہ امام شامی علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب احوال غوث و کتب و ابدال میں تحریر فرماتے ہیں کہ لم ینالو ما نالو بکثرت صلاتہم ولا بکثرت صیامہم ولا بکثرت اطاعتہم و عبادتہم بل نالو ما نالو بما کانا رحمن فی قلوبہم او کما ورد فی الروایہ. فرماتے ہیں کہ ولیوں کو ابدال اور کتب کی جو منزل ملتی ہے وہ ان کی نمازوں کی تعداد، روزوں کی تعداد اور نوافل کتنے ہزار ہیں یہ دیکھ کر کے نہیں. فرض تو سب کے اوپر فرض ہے، وہ اگر نہیں کرے گا تو ولایت کیا، تقویٰ بھی نہیں ملے گا. تو نفلی عبادتوں کی زیادتی کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ ولایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ولایت اس کو دیتا ہے جس کے دل میں رحم بہت زیادہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. کتب اور ابدال کی منزل بھی وہ رحم دلی سے پا لیتے، لیکن شرط ہے کہ دوسرے سارے فرض اور واجب بھی ادا کرتے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو چاہے تو بنا دیتا ہے. بہرحال
تو جبریل آئے واپس گئے، میکائیل آئے واپس گئے، اسرافیل آئے واپس گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل کو بھیجا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے اور ان کے ساتھ بھی مٹی نے یہی کہا ان کے سامنے، لیکن حضرت عزرائیل ان تینوں سے الگ نکلے اور کہنے لگے کہ نہیں، میں تمہارے اوپر رحم نہیں کروں گا، میں تو بس یہ دیکھوں گا کہ میرے اللہ کا حکم ہے، اس بارے میں کسی کی نہیں سنوں گا۔ اس نے کہا لے کے جاؤ تو میں لے کے ہی جاؤں گا۔ اب وہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے سب مٹی کو اٹھایا، روتی رہی بلکتی رہی، لیکن حضرت عزرائیل اٹھا کر کے لے گئے۔ تفسیر کبیر میں امام رازی علیہ رحمت و رضوان کی غالباً روایتیں فرماتے ہیں کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل کو کام سونپ دیا کہ اے عزرائیل، اس مٹی سے میں جو انسان بناؤں گا اس انسان کی روحوں کو قبض کرنے کا ٹائم اس سے بھی زیادہ رحم والا ہوگا، کیونکہ ایک طرف کسی کا چھوٹا بچہ ہوگا، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کا باپ ہوگا۔ یہ ایسا وقت ہے روح نکالنے کا کہ جس میں بہت زیادہ ہمت کی ضرورت ہے، اور آج تم نے ہمت دکھائی ہے۔ اب اس مٹی سے جو انسان پیدا ہوگا، جاؤ اس کی روح قبض کرنا بھی تمہارا ہی ذمہ ہے۔ اسی وقت ملک الموت بن گئے، کون؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ یہ حضرت عزرائیل علیہ السلام بڑے اونچے مرتبے والے فرشتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے عاشق بھی ہیں، اور یہ امت کے اوپر بہت بڑے مہربان بھی ہیں، لیکن اللہ کا جو حکم ہے اس کو یہ ضرور کرتے ہیں۔ خیر، ابھی ان کے بارے میں ساری معلومات اگر آپ کو میں بتاؤں گا تو وقت اسی میں نکل جائے گا۔ بتانا یہ ہے کہ مٹی اللہ تعالیٰ نے جنت میں منگا کر کے اس کو انسان کا پتلا بدن اس سے تیار ہوا۔ اب انسان کی اصل اس سے تیار ہوئی۔ اسی طریقے سے جب بھی کوئی انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہی مٹی کا اس کے بدن کے اندر اثر اللہ تعالیٰ رکھ دیتا ہے، اور اسی مٹی سے یہ اس کا بدن بنتا ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم کی دوسری آیت ہے منہا خلقناکم۔ ہم قبر پر مٹی ڈالتے وقت کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم، ہم نے اسی مٹی سے تمہیں بنایا۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور دوسری مٹھی میں کیا پڑھتے ہیں؟ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور پھر اسی مٹی میں تم کو دفن بھی کریں گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور قیامت کا میدان جب ہوگا تو اسی مٹی سے پھر تمہارا بدن بنا کر کے اسی روح کے ساتھ ہم تم کو میدان محشر میں جمع کریں گے۔ یہ مٹی سے انسان کا بدن بنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، بے شک ہم نے انسان کے بدن اور اس کی باڈی کو بھیگی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ جو مٹی بھیگ کر کے پھر اگر سکھائی جائے تو کیسی وہ کھن کھن بولنے لگتی ہے، کمبار لوگ جس سے بناتے ہیں گھڑے وغیرہ، وہ مٹی جو بھیگ کر کے سوکھ جاتی ہے، اس مٹی سے رب تعالیٰ نے انسان کے بدن کی اصل پیدا کی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، جس انسان کو دنیا میں بھیجنا ہم نے چاہا، اس کے بھیجنے سے پہلے ہم نے اس کو ایک پانی سیمنٹ ویریا کی شکل میں اس کے ماں کے پیٹ میں ہم نے اس کو ڈال دیا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ہم نے اس انسان کی اصل کو ایک ٹیپا پانی کا اس کی شکل میں، ناپاک ٹیپے کی شکل میں ماں کے پیٹ میں ہم نے اس کو ڈال دیا اس کے باپ کے ذریعے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، پھر کچھ دنوں تک
وہ اسی شکل پر رہا، وہی ناپاک قطرہ بن کے رہا. پھر ہم نے کن کا حکم دیا، اے ہو جا، تو اب وہ کیا ہو گیا؟ فَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، ہم نے اس کو خون کی شکل میں چینج کر دیا. پہلے پانی تھا، پانی سے کیا ہو گیا؟ خون بن گیا. پھر فَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر کچھ دنوں تک وہ اسی خون کی شکل میں رہا. پھر ہم نے اس کو مضغہ بنا دیا، یعنی کلوٹ کر دیا. کلوٹ یعنی بالکل گوشت کے ٹکڑے جیسا اس کو ہم نے بنا دیا. جب خون جم کر کے بوٹی جیسا، کلیجی جیسا ہو جائے، اس کو کلوٹ کہتے ہیں انگلش میں. اس کو ہم نے ایسا بنا دیا. پھر اس کے بعد اس کے اندر سے ہم نے اس کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا، ہاڑ پنجر اس کا تیار کر دیا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، جب اس سے یہ ہاڑ پنجر بن گیا، اب ہاڑ پنجر بننے کے بعد پھر ہم نے اس کے اوپر گوشت چڑھا دیا، پھر سے اس کے اوپر چمڑی اور بوٹی چڑھا دی. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر اس کے اندر کی جتنی وائرنگ اور جتنی ایسیسریز تھی، کڈنی ہے، دل ہے، گردہ ہے، کلیجی ہے، بیجا ہے، آنکھیں ہیں، اندر کی طاقت ہے، سونگھنے کی طاقت، یہ ساری چیزیں ہم نے اس کے اندر ڈال دی اور اس کے اندر ہم نے روح کو ڈال دیا. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کے اندر روح ڈال کر کے ساری چیزوں کو تیار کر دیا. جیسے ہی یہ کام ہوا، اللہ ارشاد فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنی برکتوں والا ہے وہ رب کہ جس نے اتنے اچھے انسان کو پیدا کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میڈیکل سائنس 1400 سال نکلنے کے بعد قرآن نازل ہوا، اس کے 1400 سال گزر گئے. آج 14ویں صدی میں جا کر کے میڈیکل سائنس کو کچھ ہوش آیا. وہ بھی کب؟ قرآن کی تفسیروں کو چرا چرا کر کے کچھ پتا چلا، کچھ جوڑا، کچھ دیکھا، سارے مشین لگائے اور سب دیکھ کر کے ہزاروں لوگوں نے محنت کی مشینری کے ذریعے. اس کے بعد 50-100 سال کی محنت کے بعد آج ان کو یہ پتا چلا کہ کون سی چیزوں کی چینجنگ ماں کے پیٹ میں آتی ہے اور پہلے کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، کب اس کے ہاتھ پیر بنتے ہیں، یہ سب آج ان کو اب پتا چل رہا ہے. قربان اسلام کی تعلیم پر میرے مصطفیٰ کریم نے 1400 سال پہلے جب لائٹ اور بجلی کی بھی شوध نہیں ہوئی تھی، اس وقت ماں کے پیٹ میں انسان کیسے بنتا ہے حضور نے اپنے صحابہ کو بتا دیا. سبحان اللہ. یہ اسلام کی دولت ہے کہ جو اگر اس کو پہچان لے تو وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا. اسی لیے تو ہمارے اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں کہ تم ہر چیز اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں تمہیں دی ہے. سارا بڑے سے بڑا دنیا کی نالج اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن میں عطا فرمایا ہے. بے شک. ساری چیزوں کا علم اللہ نے حدیثوں میں تمہیں دیا ہے. دنیاوی اعتبار سے جس سے پوری دنیا کی مارکیٹ اونچ نیچ ہوتی ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک سونا ہے اور ایک پیٹرول ہے. سونا بھی اسی دھرتی پر ہے جہاں مسلمانوں کا قبضہ ہے، پیٹرول بھی وہیں پر ہے جہاں مسلمانوں کو دیا ہے. ساری چیزیں اللہ نے ہمیں دی، لیکن ہمیں اللہ پر بھروسہ نہ ہوا اور ہم دوسروں کی طرف بھاگے. یہی اعلیٰ حضرت ہمیں سکھا رہے تھے، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں. کیوں آج کھا رہے ہیں نا ٹھوکریں؟ کیوں ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن آج ہمیں ڈاکٹر بننا ہوتا ہے تو ہمیں قرآن چھوڑ کر کے غیر کے پاس جانا پڑتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ پڑھنا لکھنا بند کر دو، پڑھو لکھو ضرور، لیکن اپنا قرآن کا جو علم ہے اس کو پہلے سیکھو، اس کے اوپر یقین رکھو. تفسیر نہیں پڑھ سکتے تو نہ پڑھو، لیکن یقین ضرور رکھو کہ ہمارے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ نازل فرمایا. بے شک. اگر اتنا توکل اور اعتماد پیدا ہو جائے گا، پھر چاہے کہیں سے بھی لو، سب کچھ تو خدا کا دیا ہوا ہے. آئے گا کہیں اور سے لیکن ہے تو وہ خدا کا دیا ہوا. وہ جو اوریجنل چیز ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی عطا کی گئی ہوتی ہے. اس لیے اعتماد رہے گا تو یہ انسان اپنا دین اور مذہب کبھی نہیں بدل سکتا.
تو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان کو دیا ہے. تو پھر کے گلی گلی تباہ، تھو کریں سب کی کھائیں کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا، اس دل کو جو اللہ سمجھداری دے دے، تو یا رسول اللہ تیری گلی سے جائیں. سبحان اللہ. یہ اسلام کی خوبی ہے کہ ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. بہرحال یہ انسان کا بدن یہ تیار ہو گیا. اب یہ اوپر کا یہ بدن ہے، مٹی کا بدن ہے. اب یہ مٹی کا بدن یہ اصلی چیز نہیں ہے. اصلی چیز کون سی ہے؟ جس کی وجہ سے یہ بولتا ہے، جس کی وجہ سے یہ آنکھیں دیکھتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ کان سنتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو بھوک لگتی ہے، جس کی وجہ سے یہ چلتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے، یہ سارا پاور جس کی وجہ سے ہے وہ بدن کے اندر اصل ہے. اور وہ اصل چیز جو ہے وہ بدن کی طرح اوپر دکھتی نہیں ہے، وہ اندر چھپی ہوئی ہے. اسی کو ہم اور آپ روح کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ہماری روح ہے. اب بدن کے بارے میں، اس باڈی اور شریر کے بارے میں تو قرآن نے بتایا نا کہ ایسے ہوا، اتنے دن ایسا رہا، اتنے دن ایسا رہا، پھر اس طرح سے پیدا ہوا. اب اندر والی چیز کے بارے میں قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن بتا کہ وہ اندر والی چیز وہ کیسے پیدا ہوئی، اس کے ہاتھ پیر کتنے ہیں، اس کی آنکھیں کتنی ہیں. قرآن نے بدن کا تو سب بتا دیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین، قرآن فرماتا ہے کیا ہم نے اس انسان کو دو آنکھیں نہیں دی؟ تو دو آنکھیں ہیں، یہ کس نے بیان کیا؟ قرآن نے بیان کیا. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، ہم نے اس کو ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے، یہ کس نے بیان کیا؟ قرآن نے بیان کیا. وَامْسَحُوا، قرآن میں ارشاد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اپنا اپنا چہرہ دھو. تو چہرہ ایک ایک ہر انسان کے پاس ہے، کس میں بیان ہے؟ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو. تو ہاتھ دو ہیں، کوہنیاں دو ہیں، کس میں بیان ہے؟ قرآن میں. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے اپنے سر کا مسح کرو. سر ایک ہے تو اپنے اپنے سر کا مسح کرو، یہ بھی کس میں ہے؟ قرآن میں. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دونوں گٹوں تک تم اپنے اپنے دونوں پیروں کو دھو. تو دو پیر ہے، ہر پیر میں دو گٹے ہیں، کس میں بیان ہے؟ قرآن میں. وَمَا جَعَلْنَا لِأَحَدٍ مِّن رَجُلَيْنِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ أَوْ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى. اللہ تعالیٰ نے کسی بدن کے اندر، کسی سینے کے اندر دو دل پیدا نہیں کیے، بلکہ کتنے دل رکھے؟ ایک دل. کس میں ہے؟ ہر چیز کا باڈی کا بیان کس میں ہے؟ قرآن میں ہے. اب روح کے بارے میں پوچھو کہ اے قرآن بتا اس روح کے اندر کیا ہے؟ آنکھیں اس کی کتنی ہیں، اس کے پاس کیا کیا پارٹس ہے، اس کے انگ کتنے ہیں، کتنی لمبائی ہے، چوڑائی ہے، کتنے دن میں پیدا ہوتی ہے. قرآن کریم کا ارشاد ہے یسألونک عن الروح، محبوب بدن کا تو بتایا، اب لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. لوگوں نے آپ سے کس کے بارے میں پوچھا؟ روح کے بارے میں پوچھا. اللہ کے رسول سے پوچھا تھا، جبریل کو بھیج کر کے اللہ نے جواب دیا. یعنی کیا ثابت ہوا؟ جو بھی نبی سے مانگیں گے وہ خدا عطا فرمائے گا. پوچھا تھا کس سے؟ رسول سے. اور جواب کہاں سے آیا؟ اللہ کی بارگاہ سے. یہی اہل سنت کا مذہب ہے کہ ہم جو بھی علم کی چیز مانگیں یا دنیا کی دولت مانگیں، جو بھی چیز نبی سے مانگتے ہیں وہ خدا ہمیں عطا فرماتا ہے. لیکن نبی سے مانگے یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. جو نبی سے مانگتا ہے اسی اللہ خوش ہو کر کے عطا فرماتا ہے. بہرحال تو یسألونک عن الروح، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ روح تو میرے رب کے رازوں میں سے ایک راز ہے. رب کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اللہ کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور اے عام انسانوں تمہیں نالج علم تھوڑا ہی دیا گیا ہے.
तुम सिर्फ बॉडी को समझो। क्यों बॉडी का इल्म दिया? इसलिए भी बॉडी का इल्म दिया कि आंखें अगर दुखे तो तुम्हें परेशान ना होना पड़े। इस आंख का नॉलेज इंसानों के पास मिलेगा कि इस डॉक्टर के पास जाओगे तो आंख का इलाज हो जाएगा। पेट अगर दुखेगा तो अगर किसी को नॉलेज नहीं दिया होगा तो इंसान परेशान होगा कि पेट का इलाज कहां करूं। तो अल्लाह ने सबके लिए इल्म आम रखा कि पेट का नॉलेज सब लो, ताकि उसके सारे दर्द वर्द का तुम्हें पता चले, इलाज का पता चले। तो सारी बॉडी के पार्ट्स और अंग अंग का इल्म अल्लाह ने मुसलमान और गैर मुस्लिम सबको आम रख दिया कि जो चाहे पढ़े, जो चाहे सीखे। अब जो लोग इसमें ध्यान देके सीखते हैं वो इसके डॉक्टर बन जाते हैं और लोगों का इलाज करते हैं। लेकिन इस रूह का क्या है कि जिस रूह को अल्लाह ताला ने इस बदन की असल बनाया है, अगर ये रूह ना हो तो फिर बॉडी कुछ काम की नहीं होती। तो अल्लाह फरमाता है कि लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, ये अल्लाह के भेद में से एक भेद है। अब ये भेद का इल्म अल्लाह किसको देता है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है यजतबी मिन रुसुलिही मन यशा। ये राज का इल्म देने के लिए अल्लाह ताला अपने रसूल और नबियों में जिसको चाहता है पसंद करता है और उसे ये राज का इल्म दे देता है। और नबियों के सदक़े में अल्लाह ताला वलियों को ये इल्म अता फरमाता है। अब इतनी बात पता चल गई कि बॉडी बदन और दूसरी चीज क्या? रूह। ये दोनों जब मिले तो हम जिंदा हुए और इस दुनिया में आए। बदन कहां का है? नीचे से निकला, यानी कि मिट्टी से ये बदन बना। और रूह कहां की है? ऊपर की है। ये नूरानी चीज है, ये लताफत वाली चीज है, ये किसी को दिखती नहीं है। इसको टच करो तो कभी टच होती नहीं है, ये दिखती भी नहीं। ये नूरानी रूहानी ऐसी चीज है कि जो है सब मानते हैं है, लेकिन कोई इसको देख सकता नहीं है। और दोनों में से आप देखो तो सही कि बॉडी हर एक इंसान देखता है, इसकी शक्ल भी जानता है, सब कुछ इसको पहचान लेता है, लेकिन रूह तो अपनी भी इंसान नहीं समझ पाता है ना। जबकि दोनों में से असली चीज कौन सी है? वही रूह है। अब जैसे ही ये दोनों मिले कि ये जिंदगी शुरू हो गई, समझा? अल्लाह फरमाता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। बड़ी बरकतों वाला है वो कि जिसके कब्ज़े कुदरत में पूरी बादशाही है, सब उसके हाथ में है और वो जो चाहे कर सकता है, हर चीज पर वो कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, और उसने जिंदगी और मौत को बनाए। क्यों बनाए? लियब्लुवकुम, ताकि तुम्हारी परीक्षा ले, तुम्हें आजमाए कि अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से अमल किसका ज्यादा अच्छा है। वहुवल अजीजुल गफूर, और उसकी शान यह है कि वो सब के ऊपर गालिब है। कोई भी अगर अच्छा अमल ना करे तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो सब पर गालिब है। अल गफूर, और अगर उसको मानता है, हबीब की अजमतों को दिल में रखता है, और फिर अगर गुनाह हो भी जाते हैं तो ऐसी बदअमली के लिए अल्लाह फरमाता है कि अल गफूर, वो बहुत ज्यादा बख्शने वाला भी है। तो ये अजीज भी है और गफूर भी है। उसने जिंदगी और मौत पैदा किए। अब इसी जिंदगी और मौत को समझो कि जिंदगी क्या है? जो मिट्टी का बदन बना और उसमें ऊपर की रूह आई, दोनों मिल गए, ये मिलना ये जिंदगी है। अब जब एक दिन आता है, फरिश्ते नाजिल होते हैं और आ करके कहते हैं अखरिजू अनफुसकुम, चलो अपनी रूहों को बाहर निकालो, समझे? उसके पास आकर के कहते हैं चल अब बाहर निकल। किसको कहते हैं? रूह को कहते हैं। बदन एक पिंजरा है, उस पिंजरे के अंदर रूह आकर के रहती है, और ये रूह जब अंदर घुसती है, उसके बाद जिंदगी भर अमल बदन करता है, लेकिन उसका असर किस पर होता है? रूह पर होता है। ये अगर नमाजें पढ़ेगा तो ताकत किसको मिलेगी? रूह को मिलेगी।
اگر یہ روزے رکھے گا تو بدن تو کمزور ہوگا لیکن اندر کی روح کیا ہوگی؟ پاورفل ہوگی. یہ پوری زکاتیں اگر ادا کرے گا تو یہ بظاہر اس کے پیسوں سے بیلنس کچھ کم دکھے گا لیکن اندر کی روح کیا ہوگی؟ طاقتور ہوگی. جتنے بھی نیک عمل ہیں بندہ نیک عمل کرتا رہتا ہے اور اندر کی روح کو طاقت ملتی ہے. اندر کی روح جیسے بدن کی 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بغیر بدن سلامت نہیں رہ سکتا. سمجھے؟ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے بغیر ہمارا بدن سلامت نہیں رہ سکتا. نمبر 1 ہوا ہے نا. ابھی کورونا کارڈ نکلا نا. آکسیجن جس کا گھٹ جائے وہ انسان کتنے مر گئے. آکسیجن ہے کیا؟ یہی صاف ستھری ہوا جو اللہ نے ہماری ناکوں کے پاس فری میں رکھ دی ہے. قیمت کا پچھلے 2 سال میں پتا چل گیا ہے نا کہ دنیا والوں سے تم ایک بوٹل بھی اگر خریدنا چاہو تو ہزاروں لاکھوں روپے تم دے کر کے بھی اس ہوا کو 1 مہینے کے لیے نہیں لے سکتے. اس رب کا کتنا بڑا احسان ہے کہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک 60 سال 70 سال 80 سال کبھی کسی سے قیمت مانگی کہ فری میں آکسیجن لیتے ہو لاؤ. اللہ تعالیٰ نے وہ آکسیجن ہماری ناک کے بالکل قریب سب انسانوں کے پاس رکھ دیا. اب ایک بار بندہ سانس لیتا ہے شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے اوپر ہر سانس کے بدلے میں اللہ کا شکر 2 مرتبہ ضروری ہو جاتا ہے. ہر سانس کے بدلے میں کتنی بار؟ 2 بار شکر ضروری ہوتا ہے. ہر سانس کے بدلے میں, ہر نوالے کے بدلے میں نہیں, ہر سانس کے بدلے میں. جیسے ہی آکسیجن اندر لیتا ہے سارے اس کے بدن کے اعضاء زندہ ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ اندر جا کر کے اندر یہ آکسیجن جب ہائیڈروجن اور دوسری چیز زہریلی گیس بن جاتا ہے تو پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے اے بدن اس زہریلی سانس کو باہر نکال ورنہ میرا بندہ مر جائے گا. تو فوراً بدن سنتا ہے اور اس کو باہر نکلتا ہے. جیسے ہی باہر نکلتا ہے پھر نئی سانس اندر لیتا ہے. ہر سانس کے بدلے میں شیخ سعدی فرماتے کہ ہر بندے پر اللہ کے 2 شکر ضروری ہیں. بتاؤ ہم کتنے شکر ادا کریں؟ یعنی پوری زندگی صرف شکر ادا کرنے میں نکل جائے تب بھی انسان صرف سانس کا شکر ادا نہیں کر سکتا. یہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر خدا کی نعمت کو گنتی کرنے جاؤ گے تو کچھ نہیں گن پاؤ گے. لیکن پھر بھی رحمت عالم نور مجسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے ہمیں وہ رحمت عطا فرمائی, ایسی رحمت عطا فرمائی کہ ہر سانس کے بدلے میں جہاں 2 شکر ضروری تھے, معراج کی رات حضور کو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے شکر ملا کر کے 50 نمازیں دی. کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں. اب 50 نمازیں کیا دن بھر کے سانس کے بدلے میں ہو سکتی ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتی, پھر بھی نہیں ہو سکتی. لیکن حضور کا رحم اور کرم دیکھو کہ حضور نے پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں پھر حاضری دی. کہا اے مولا میری امت والے بڑے کمزور ہیں, یہ بیچارے اپنے دنیا کے کاموں میں کمانے میں دھمانے میں بال بچوں کو پالنے میں ایک دن 24 گھنٹے کا 50 ٹائم کی نماز میرا امتی کیسے پڑھے گا؟ اے اللہ کچھ کم کر دے, اے اللہ کچھ کم کر دے. 45 ہوئی, 40 ہوئی, 35 ہوئی, 30 ہوئی, 25 ہوئی, میرے مصطفیٰ کریم 50 کی 5 کروا کر کے لائے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. یہ رحمت للعالمین 5 وقت کی نماز لائے. اب حضور فرماتے ہیں کہ ما بین الصلاتین کفارۃ لما بینہما, کہ 2 نمازیں اگر تم پابندی سے پڑھو تو وہ دونوں نمازوں کے بیچ
تمہارا شکر جتنا چھوٹا ہے اللہ وہ سب کو بغیر ادا کیے ان 2 نمازوں کے بدلے میں ادا فرما دے گا. سبحان اللہ. پھر آگے کی نماز، پھر آگے کی نماز، یعنی 5 ٹائم کی نمازیں. جو بندہ صرف 5 ٹائم کی نماز پابندی سے اللہ رسول کے محبت کے ساتھ اگر ادا کرتا ہے تو 5 ٹائم کی نماز 24 گھنٹے کے سانس تو نہیں بلکہ ساری نعمتوں کے شکر کے لیے یہ کافی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. بولو کتنا بڑا رحم و کرم ہے. ہر سانس کے بدلے میں شکر ادا کرنا ضروری ہے، اور یہاں صرف 5 نمازیں پڑھنے میں اللہ تعالیٰ سب نعمتیں دے کر کے بھی تم سے راضی ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. بہرحال 3 چیزیں بدن کے لیے ضروری ہیں. نمبر 1 سانس، دوسرا نمبر پانی. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا. ہر چیز کو زندگی پانی سے ہم نے عطا کی. تو یہ پانی ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کے لیے یہ ضروری ہے. بدن کے لیے تیسری ضروری چیز کھانا. اگر یہ خوراک نہ ہو تو انسان بہت جلدی ہلاک ہو جائے. اب تینوں کے لیول الگ ہے. سب سے ہائی لیول کی ضرورت ہوا ہے، دوسرے نمبر کی ضرورت پانی ہے، تیسرے نمبر کی ضرورت کھانا ہے. ہوا کے بغیر چند سیکنڈ انسان نہیں نکال سکتا ہے نا، منٹ بھی انسان نکال نہیں سکتا ہوا کے بغیر. تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو اتنا عام رکھا کہ کسی کے قبضے میں نہیں دیا. سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سب تمہیں فری میں ملا. دوسری چیز کیا چیز؟ پانی. پانی کے بغیر انسان 10 12 15 20 گھنٹے تک بھی رہ سکتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر اس کا جسم سوکھنا شروع ہو جائے گا اور پھر وہ ہلاکت کی طرف چلا جائے گا. تو پانی یہ دوسرے نمبر کی ضروری چیز ہے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے عام رکھا، لیکن اس کے لیے تھوڑی محنت رکھی ہے. کیا کہ تمہیں نل چالو کرنا ہے یا تو مٹکے میں سے تمہیں بھرنا ہے. تھوڑی معمولی محنت ہے نا. کیوں معمولی محنت؟ کیونکہ ہوا جتنی ہے ضروری، پانی انسان وقت نکال کر کے لے سکتا ہے. اگر ہوا کے اندر محنت کرنی ہوتی تو ہر سانس کے بدلے میں آپ اگر ہوا لینے جاتے، یوں کرنے جاتے تو دنیا کا کوئی کام کر سکتے تھے. یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ کی حکمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ جس کی ہر پل ضرورت ہے اس میں محنت بھی نہیں رکھی، پیسہ بھی نہیں رکھا ہے نا. اور پانی جو دوسرے نمبر کی ضرورت ہے، جو کچھ گھنٹوں تک تمہیں اس کے بغیر بھی چل سکتا ہے، تو اس میں تھوڑی معمولی محنت رکھی کہ چلو بھرو، نکالو، پیو، کنواں کھودو، خریدو، کچھ بھی. یہ معمولی محنت کے ذریعے تمہیں پانی حاصل ہو جاتا ہے. اور تیسرے نمبر کی چیز وہ ہے کہ انسان 2-3 دن بھی اگر اچھی کنڈیشن میں ہے تو وہ نکال سکتا ہے. بہت زیادہ اگر کمزور ہے تو 1 دن تو کم سے کم نکال سکتا ہے. یہ خوراک کھانا، تو اس کھانے کو اللہ تعالیٰ نے اور بھی محنت والا رکھا، کیونکہ یہ تیسرے لیول کی چیز ہے. اس میں کھیتی کرو، اور اگر کھیتی نہیں کرتے تو جا کے جاب کرو، کماؤ، پھر دکان پر جاؤ، لاؤ، اس کو بناؤ اور پھر کھاؤ. تو یہ تیسرے نمبر کی چیز ہے. ہوا، پانی اور کھانا، یہ 3 چیزیں بدن کے لیے ضروری ہیں. اس میں سب سے زیادہ ضروری ہوا، دوسرا نمبر پانی ہے نا. اسی طریقے سے ہماری روح کی زندگی کے لیے اور بقا کے لیے بھی 3 چیزیں ضروری ہے. سمجھے کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں. نمبر 1 ایمان. ایمان ایسا ضروری ہے جیسے بدن کے لیے ہوا. اگر یہ ہوا نہ ہوئی تو بدن چند سیکنڈوں میں ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر ایمان نہ ہوا تو روح چند سیکنڈوں میں فنا اور ختم ہو جائے گی. وہ روح زندہ رہتی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جس کے پاس ایمان نہیں ان کو قرآن میں مردہ کہا گیا کہ وہ مردہ ہیں. اور مردہ یہ چلتا پھرتا مردہ. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ
تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. یہ چلتا پھرتا مردہ کون سا؟ کہ جو بدن تو جس کا زندہ ہے لیکن ایمان کی ہوا روح میں نہیں ہے تو اس کی روح مری ہوئی ہے. اب اس کو حضور کہتے ہیں کہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جیسا ہی اس کی زبان سے کلمہ نکلتا ہے اس کی روح کو ہوا ایمان کی ملتی ہے, اور روح کو ہوا ایمان کی ملتی ہے تو اس کی روح کیا ہو جاتی ہے؟ زندہ ہو جاتی ہے. اسی لیے ہمارے بریلی کے علماء, مسلک اعلیٰ حضرت کے علماء فرماتے ہیں کہ زندہ کے پیچھے نماز پڑھو گے تو ہوگی, مردے کے پیچھے کبھی نماز ہوتی نہیں ہے. مردے کے پیچھے نماز ہوگی؟ جس کی روح زندہ ہو اس کے پیچھے نماز ہوگی. اب روح کس کی زندہ ہوتی ہے؟ جس کے پاس ایمان ہوتا ہے. اب جس کے پاس ایمان ہی نہ ہو اور خالی بدن اس کا زندہ ہو تو اس کے ساتھ پھر نماز ہوتی. تو ایمان روح کے لیے ایسا ہے جیسا کہ بدن کے لیے ہوا ہے. دوسرے نمبر کی چیز جو اس کے لیے ضروری ہے وہ ہے ادب. کیا؟ ادب. جس کو اللہ نے مرتبہ دیا اس مرتبے والے کا ادب یہ پانی جیسا ہے. یہ اگر تھوڑی دیر کے لیے فوت ہوا تو ایمان پر اثر کر جائے گا اور ایمان کو بھی ختم کر دے گا. قرآن کریم کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم عند فوق صوت النبی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے کبھی اونچی مت کرنا. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. اور جیسے آپس میں ایک دوسرے کو چلا کر کے بلاتے ہو بولتے ہو, خبردار میرے نبی کی بارگاہ میں ایسا کبھی مت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایسا کرو گے تو قرآن فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہارے سب ایمان اور عمل کی چیزیں برباد ہو جائے گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو ادب یہ ایسی چیز ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو ایمان کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے. ابلیس نے حضرت آدم کا ادب نہیں کیا تو ابلیس کا ایمان ختم ہو گیا. فرعون نے موسیٰ کا ادب نہ کیا تو فرعون کو ایمان نصیب نہ ہوا. ابو جہل نے حضور کا ادب نہیں کیا تو حضور کہ اس ادب نہ کرنے کی وجہ سے ابو جہل کو ایمان نصیب نہیں ہوا, اس کی روح مردہ ہی رہی. اس طریقے سے آج بھی جو بھی دیوبندی وہابی ہیں اور جو نبی کے بے ادب ہیں ان کو ایمان نصیب ہوتا نہیں ہے. تو بہرحال یہ ادب یہ دوسری چیز ہے جو انسان کی روح کی زندگی کے لیے ضروری ہے. تیسری چیز جیسے کھانا ہے اسی طریقے سے روح کے لیے نیک عمل ہے. نیک عمل کی ضرورت ایسے ہے جیسے بدن کے لیے کھانے کی ضرورت ہے. یہ تین چیزوں سے روح باقی ہو جاتی ہے. اب جس کی روح باقی ہو جاتی ہے, زندہ اور پاورفل ہو جاتی ہے, اس کا بدن اگر اس کا ساتھ چھوڑ دے یعنی موت آ جائے, سمجھے, موت اگر آ جائے, موت کس کو کہتے ہیں؟ موت جس کو آتی ہے دونوں چیزوں کو سمجھو. کیا روح موت میں مر جاتی ہے؟ نہیں. روح کبھی فنا ہوتی, روح بدن سے صرف نکلتی ہے, فنا ہوتی نہیں ہے. بدن اس کو تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہے, چھوتے ہیں, غسل دیتے ہیں, دفن کرنے لے جاتے ہیں, بدن بھی تو ہمارے سامنے ہوتا ہے نا. تو بدن بھی مٹا نہیں اور روح بھی مٹی نہیں, تو پھر موت کہتے کس کو ہیں؟ علماء فرماتے ہیں اسی کا نام موت ہے کہ روح اور بدن جو ایک ساتھ تھے اب کیا ہو جاتے ہیں؟ جدا ہو جاتے ہیں. یہ جدائیگی کا نام کیا ہے؟ موت ہے. اس لیے حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں اتفاق زندگی ہے اور اختلاف موت ہے. مل کے رہو سنیوں تو زندہ رہو گے, اور اگر بٹوارا ہو گیا کہ تو رضوی میں اشرفی, تو وہ سلسلے کا میں یہ سلسلے کا, تو وہ میں پٹھان تو شیخ,
अगर ये बंटवारे हुए तो हाफिज मिल्लत फरमाते यही इख्तिलाफ मौत है, लेकिन शर्त क्या है? इत्तेफाक हो तो अपनों से हो, समझा? तो अपनों से इत्तेफाक जरूरी है। इसी इत्तेफाक का नाम जिंदगी है। जब रूह को जिंदा रखना है, अब जो बंदे रूह के ऊपर तवज्जो देते हैं, बदन के खाने पीने के ऊपर तवज्जो पूरी जिंदगी नहीं देते कि कल रात में ये खाया था तो आज रात में चिकन नहीं होनी चाहिए, अब दूसरी आइटम होनी चाहिए, सुबह में ये खाया था दोपहर में ये होना चाहिए, ये सिर्फ बदन की ख्वाहिश को पूरा करने में नहीं लगे रहते, रूह की तरफ तवज्जो करते हैं कि मेरी रूह को क्या चाहिए। जिंदगी भर जो अपनी रूह का ख्याल रखते हैं, कुरान फरमाता है कद अफलहा मन ज़क्काहा, वही लोग कामयाब होते हैं। और ऐसे ही लोगों में हिंदुस्तान में सबसे ऊंचा मर्तबा मेरे गरीब नवाज का। ख्वाजा गरीब नवाज की वो जात है कि जिसने बदन की जरूरतों को नहीं, बदन की जरूरत की पवन चक्की थी ख्वाजा ने दे दी, बाग था ख्वाजा ने दे दिया, जो चीजें बदन की जरूरत थी ख्वाजा ने सबको, और जो रूह की जरूरत थी वो उस्मान हारूनी का हाथ पकड़ लिया। जो रूह की जरूरत थी उन नमाजों को कभी नहीं छोड़ा, जो रूह की जरूरत थी वो इश्क मुस्तफा को कभी नहीं छोड़ा, वो सुन्नत रसूल को कभी नहीं छोड़ा। ख्वाजा गरीब नवाज ने रूह की असलियत को बताया कि पूरा ध्यान बदन पर मत दो, उस पर इतना ध्यान दो जितना जीने के लिए जरूरी है, और पूरी तवज्जो तुम्हारी रूह पर होनी चाहिए। अगर रूह पर तवज्जो दोगे तो तुम्हारी रूह बाकी रह जाएगी, जिंदा रह जाएगी, बदन फिर कब्र में दफन भी हो जाएगा तो तुम मर नहीं पाओगे, बल्कि उस जिंदा नबी के सदके में अल्लाह ताला तुम्हें भी हमेशा की जिंदगी अता फरमाएगा। तो हमेशा की जिंदगी जिसको लेनी है उसके लिए जरूरी है कि वो अपनी रूह पर ध्यान दे, रूह पर तवज्जो रखे। आखिरी एक बात बता करके मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूँ। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने सफर का एक किस्सा बयान फरमाते हैं कि मैं निकला था अपने हिंदुस्तान की जानिब, जब आ रहे थे उसी दौरान एक वाकया यूं हुआ कि खुरासान या बगदाद के बाहर के जो जंगलात थे, उन जंगलों के अंदर एक पहाड़ी के अंदर एक गुफा थी। उस गुफा के अंदर मैं गया तो मैंने देखा कि बिल्कुल एक ऐसा इंसान है कि जिसके हड्डी के ऊपर सिर्फ चमड़ी कपड़े की तरह चिपकी हुई थी। जैसे गीला कपड़ा अगर हो और उसको अगर आप किसी जाली के ऊपर डाल दें या दीवार के ऊपर डाल दें और हवा ना हो तो कैसा चिपक जाएगा, कंक्रीट भी उसके अंदर का नजर आएगा। इस तरीके से वो बंदा ऐसा था गुफा के अंदर कि जिसकी चमड़ी पूरी, उसके अंदर हड्डी का एक एक हिस्सा साफ दिख रहा था, हाड़ पिंजर हो गया था, सिर्फ हड्डियां और उसके ऊपर की चमड़ी, गोश्त नाम की कोई चीज नहीं थी, और चेहरे के ऊपर वही नूर, वही ताबानी, वही जलवा। हम लोग गए और जा करके उन बुजुर्ग को देखा तो वो तो अल्लाह की याद में मस्त थे। बहुत देर तक हम बैठे रहे, कुछ रिवायतों में तो यूं बयान हुआ कि 2-3 दिन निकल गए। उसके बाद एक बार आंख खोली तो फिर वो रो ही रहे थे और फरमाने लगे आज से पहले कभी भी ख्वाजा गरीब नवाज से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, पहली मुलाकात है। आंख खोली और सीधे फरमाते हैं ए मोइनुद्दीन, क्योंकि रूह को रूह पहचानती है, बदन अगरचे ना पहचाने रूह को रूह पहचानती है। वलियों की रूह ऐसी पावर वाली होती है कि हम अगरचे गुजरात के रहने वाले, अगर हम गरीब नवाज की बारगाह में पहली बार भी जाएं तो उनकी रूह का पावर ऐसा है कि हमारी रूह को पहचान लेते हैं कि वो वहां से आया है, वहां से आया है। सारों को ये पहचान लेते हैं, ये उनकी रूह का पावर है। क्यों? पूरी जिंदगी उन्होंने ध्यान रूह का रखा है। अब गरीब नवाज को पहचाना, ए मोइनुद्दीन, जानते हो मेरी ये हालत कैसी हुई? कहते हैं कि एक मर्तबा मैं और फला बुजुर्ग दो थे, हम दोनों एक कब्रिस्तान के अंदर बैठे हुए थे, अल्लाह का जिक्र कर रहे थे कि एक कब्र के अंदर से आवाज आई कि तुम तो ऊपर आराम से अभी इबादत में लगे हो, जरा आ करके देखो कि यहाँ क्या हालत होती है।
قبر کے اندر سے جب آواز آئی تو وہ جو دوسرے بزرگ تھے ان کے اوپر اللہ کا خوف ایسا آیا کہ وہ رونے لگے اور تھر تھر کانپنے لگے. کانپتے کانپتے ایک عجیب سا واقعہ ہو گیا. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایسے پگھلنے لگے جیسے کہ گرم زمین کے اوپر برف کا ٹکڑا رکھا جائے اور وہ برف کا ٹکڑا پگھلنے لگے. اس طرح سے ان کا بدن پگھل کر کے پانی ہونے لگا، یہاں تک کہ وہ پانی بہہ گیا، بدن غائب ہو گیا اور وہ سامنے جمع ہو گیا. وہ پانی جب اتنا سا جمع ہوا، فرماتے ہیں کہ میں کانپ گیا اور میں نے روئی یا کپڑے کا ٹکڑا لے کر کے اس میں لے لیا اور پھر اس کو دفن کر دیا. یہ اللہ کے ولی کہ جس کا بدن اللہ کے جلال میں ایسا پگھل گیا لیکن ان کی روح کیا رہ گئی؟ باقی رہ گئی. بدن فنا ہو گیا لیکن روح ان کی باقی رہ گئی. جب یہ حالت دیکھی تبھی سے میری حالت یہ ہو گئی ہے کہ میں نے دنیا سے رشتہ توڑ دیا ہے. دنیا والوں کو میں کچھ نہیں کہتا، بس اللہ ہی کی بارگاہ میں آ کر کے بس اسی کی رضا کی تلاش میں آیا ہوں. پتہ نہیں میرا رب مجھے معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اللہ اکبر. اس طرح سے وہ اسی غار میں برسوں سے عبادت کے اندر لگے ہوئے تھے. فرض ان کا بدن پورا کمزور، اگر آج کا کوئی ڈاکٹر دیکھے تو یوں ہی کہہ دے کہ یہ کچھ دنوں کا مہمان بھی نہیں، کچھ گھنٹوں کا مہمان ہے. لیکن وہ اللہ کے ولی اسی حالت میں 40 سال سے زندہ تھے. یہ کیا تھا؟ یہ کس کا پاور تھا؟ یہ روح کا پاور تھا. تو اے مسلمانوں، اس بات کو سمجھو کہ بدن اور روح کے اندر اصلی چیز کیا ہوتی ہے؟ روح ہوتی ہے. اور اس روح کو دھیان دینا ہم سب مسلمانوں کا فرض ہے. ہم آج کل صرف اپنے بدن کی ضرورتیں پورا کرنے میں لگے ہیں کہ چہرہ کیسے اچھا لگتا ہے تو داڑھی کٹواؤ، معاذ اللہ. یہ موبائل کے اندر دیکھو تو کتنا مزہ آتا ہے. یہ ساری ضرورتیں کس کی ہیں؟ یہ سب بدن کی خواہشات ہیں. ضرورت بھی نہیں ہے، بدن کے نخرے ہیں، خواہشات ہیں. ان خواہشات کو پورا کرتے کرتے انسان اپنی روح سے غافل ہو جاتا ہے. اب جب روح سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کی روح کمزور ہوتی چلی جاتی ہے. اب جس کی روح کمزور ہو جاتی ہے اور وہ جب مرتا ہے، روح اور بدن الگ ہو جاتے ہیں اور جب دفن کیا جاتا ہے تو اس روح کے اندر وہ پاور نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ وہ جنت میں چلی جائے. اب وہ مومن اگر ہے تو اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ اے بھائیوں قرآن پڑھو تاکہ میری روح اب تو کم سے کم کچھ طاقت والی ہو جائے. اس لیے ایصال ثواب رکھا گیا ہے کہ قرآن پڑھو، نیک عمل کرو اور اس کی روح جتنی کمزور ہے اتنی اس کو طاقت دو. اور اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جو ایصال ثواب پیش کیا جاتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے اے مولا تیرے اس بندے نے تو ہمیشہ روح کو ہی پاور والا بنایا، پاورفل کیا ہے، تو اس کو اور بھی ترقی عطا فرما. تو ہم جب اس روح کے لیے دعا کرتے ہیں جو روح اللہ کی پیاری ہوتی ہے تو اس پیاری کے لیے دعا کرنے سے اللہ تعالی ہماری روح کو بھی طاقت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہ اہل سنت کے سب مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ ان مسائل مبارکہ کے اوپر ہمیشہ ہمیں قائم رکھے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے. اور جو ہمارے مرحوم بھائی، کیا نام تھا ان کا؟ ریاض خان، اللہ تعالیٰ ریاض مرحوم کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے اور ان کو جنت معلا میں خوب خوب بلند مقام عطا فرمائے. ان کے سارے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور گھر والوں کو صبر جمیل